الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، آج 27 رجب کی جو رات ہے، اس رات کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو خصوصیت کے ساتھ یاد کرنے کی جو وجوہات ہیں، اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اس رات میں معراج جیسے عظیم ترین معجزے سے نوازا گیا تھا۔ اب ایک بات جو حقیقت ہے، کیا اسی رات میں معراج ہوئی تھی؟ یہ کوئی طے نہیں۔ علمی نقطۂ نظر سے مفسرین اور محدثین کی تحقیقات کی روشنی میں جو بتایا جاتا ہے کہ شب معراج کی رات یہی ہو، کوئی ضروری نہیں، مختلف اقوال اس سلسلے میں ہیں۔ ہاں، اکثروں کا کہنا ہے کہ اس رات میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ تاریخ شروع ہوئی ہے، اور معراج کا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ تو ہجرت سے پہلے پیش آیا ہوا ہے۔ تو تاریخ طے ہو رہی ہے ہجرت کے بعد، واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے پہلے، تو کوئی یقینی طور پر یہ بات کیسے بتا سکتا ہے کہ معراج اسی تاریخ میں ہوئی ہے؟ ایک اندازے سے اس کو طے کیا گیا ہے۔ اکثروں کی رائے یہ ہے کہ ہاں، اس مہینے میں تو ہوا ہے۔ اس مہینے کی کون سی تاریخ، یہ کوئی متعین کر کے نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ الغرض، واقعہ معراج اس کے دو جز ہیں، ایک قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، اور ایک احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو دو واقعے ہیں
ان میں سے پہلا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کیا چیز ہے اور معراج کیا چیز ہے؟ یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس کی آدھی داستان تک اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کے بعد والی جو داستان ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے وہاں پر چھت پھاڑتے ہوئے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر ایسے نہیں، چھت پھاڑتے ہوئے آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کمرے سے خانہ کعبہ کے یہاں لے جایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند کی حالت میں تھے، بیدار ہوئے، حضرت جبرائیل امین ان کو وہاں مکہ مکرمہ کے پاس لے کر گئے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو حتیم کے یہاں بٹھایا گیا اور فرشتے اپنے کام میں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے تو حتیم مبارک میں آپ کو نیند لگ گئی، تو پھر سے جبرائیل امین آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگائے۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شق صدر کیا چیز ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو آئے تو جنت کا ایک تشت لے کر آئے تھے اور زمزم کا پانی لیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سینہ ہے اس کو چاک کیا گیا۔ اسی کو شق صدر کہتے ہیں، یعنی یہ جو ہڈی ہے اس ہڈی کے پاس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ایسے چیرا گیا۔ اس کی شان کیا تھی، کیسے تھا، یہ سارا کا سارا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، خدا کی قدرت سے ہو رہا ہے، یہ عقلوں میں آنے والی بات بالکل بھی نہیں۔ سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اسی پانی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندرونی حصے کو بھی دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد جنت سے جو تشت لایا گیا تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سارا ایمان، وہ ساری حکمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ڈالا گیا، اور قلب اطہر مجلہ ہو چکا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ خدا کے حکم سے یوں ہاتھ پھیرا جبرائیل امین نے تو سینہ جیسا تھا بالکل ویسا ہی ہو چکا ہے۔ یہ ابتدا ہوئی ہے اس واقعے کی، شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس براق ایک سواری لائی گئی۔ یہ سواری جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ لے آئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے سید الملائکہ جو انبیاء ہیں ان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت میکائیل بھی شریک تھے۔ براق سواری لائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر بٹھایا گیا، نبی پاک آگے ہیں۔ اب ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ چل رہے ہیں، جبرائیل امین اور میکائیل اپنی سواری پر جا رہے ہیں، لیکن ایک اور روایت کے اندر وہ جو براق ہے وہ اس کی پشت بڑی لمبی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے بیٹھے ہیں اور جبرائیل امین آپ علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب یہ سواری چل رہی ہے۔ یہ سواری کیسی؟ یہ سواری دنیا کی سواری نہیں، انسانوں کی محدود عقل کے دائرے کے اندر آنے والی سواری نہیں، بلکہ خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اب وہ سواری حضرت جبرائیل امین کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے اور اس سواری کے اندر جا رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو سواری ہے وہ اس کی رفتار بجلی سے
زیادہ تیز، جہاں نگاہ پڑے گی وہاں اس سواری کا قدم پڑتا تھا، ایسے جا رہے ہیں۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ سفر اتنا تیزی سے طے ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سفر بڑا آسان۔ میں اور آپ جیسے نارمل پیدل چل کے جا رہے ہیں، تو جیسے مجھے اور آپ کو آزو بازو کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آگے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا جہاں پر کھجور ہی کھجور کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی جی، آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی مقام اور وہاں نماز پڑھانے کی حکمت یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ تھا، جو ہجرت کر کے آپ کو وہاں پر جانا تھا۔ یہ چائے کا سسٹم تھوڑی دیر سے ہوتا تو اچھا رہتا تھا، نہیں تو دے دی تھی، حرج نہیں، 2 منٹ کے بعد ہی وہ لے گئے۔ جس کو لینا ہے لے کے پی لیجیے چائے۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری جب مدینہ منورہ کے مقام سے گزری اور وہاں کھجور ہی کھجور کے درخت، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی جی، آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ اشارہ تھا کہ یہی آگے چل کر آپ کا مسکن ہونے والا ہے اور آپ کو ہجرت کر کے یہاں پر آنا ہے۔ پھر آگے بڑھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جبرائیل امین نے کہا اے نبی جی، یہاں پر بھی نماز پڑھ لیجئے۔ اور نماز کے بعد بتایا کہ یہ جو مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مقام تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے گزرے، پھر اور آگے بڑھے تو طور سینا میں اس کی وادی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جبرائیل نے کہا کہ اے نبی جی، یہاں پھر سے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے جو ہم کلامی کیا کرتے تھے، یہ وہ مقام ہے، آپ یہاں پر بھی نماز پڑھ لیجئے۔ یعنی تمام مقامات، روئے زمین کے جتنے مقدس مقامات ہیں، ان تمام کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے لیتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر ہو رہا تھا۔ آگے بڑھے تو وہاں آگے جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم مثال میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل عالم مثال میں لے کر چلے گئے۔ یہ عالم مثال کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم ترین چیز ہے اس واقعہ معراج کی۔ یہ عالم مثال یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جو افراد، ان کے جو اعمال، ان کے جو معاصی، سیئات اور برائیاں، دنیا کی حقیقت اور دنیا والوں کی حقیقت، اور یہاں ہونے والے اعمال اس کی حقیقت، یہاں ہونے والے نیکیاں اس کی حقیقت، یہاں ہونے والی برائیاں اس کی حقیقت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم مثال میں بتا رہے تھے۔ اب ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کر لو، نیکی کا بڑا اجر ہے۔ وہ اجر کیا ہے نہیں معلوم، گناہ سے بچو، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بڑی خطرناک سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے نہیں معلوم، لیکن وہ سزا کیا ہے وہ بتایا گیا، اور اس پر نیکی اور اجر ثواب کیا ملے گا وہ بھی بتایا گیا۔ یہ سارا کا سارا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم مثال میں بتایا جا رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم مثال میں جو ہی آگے بڑھے ان مقامات مقدسہ سے ہوتے ہوئے، تو اچانک
راستے کے کنارے پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کو آواز دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر چونکہ دنیا میں آئے ہیں تو آپ علیہ السلام پیچھے متوجہ ہونا چاہے۔ ارے وہ بیچاری بڑھیا اتنی بڑی عمر والی، اتنی عمر رسیدہ، بس اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اتنی ضعیف اور اتنی ضعیف تھی کہ بس ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی ابھی چند ہی دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ وہ آواز دے رہی تھی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ اے نبی اس طرف متوجہ مت ہوئیے، آپ آگے بڑھیے، آگے چلیے، اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آگے چلے تو آگے جانے کے بعد عالم مثال میں ایک اور بوڑھا نظر آیا، وہ بھی ایسے ہی بوڑھی اچھی خاصی عمر کا ہے، عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر ہو چکی ہے۔ وہ آواز دینے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے نبی جی پیچھے مت مڑیے، ذرا بھی التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھیے۔ جب آگے بڑھ گئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ اے نبی جی جو بڑھیا کھڑی راستے میں نظر آئی یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر آپ مبعوث کیے گئے ہیں، اور جہاں سے آپ چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑھیا کس عمر تک پہنچ چکی ہے، اس کی زندگی ابھی چند دن کے اندر ختم ہونے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی محمد آپ بھی جان لیجئے کہ یہ دنیا جس کے اندر آپ ہیں یہ دنیا کی مثال ہے، وہ بڑھیا نہیں۔ اللہ نے دنیا کو ایک جسم دے کے، ایک مثال دے کے آپ کو بتانے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ اتنی بڑھیا تھی، جب چیز سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا ابھی چند ہی دن کے اندر ختم ہونے والی ہے، جیسے اس کی مثال کوئی بڑھیا کراہ رہی ہے، مرض الوفات کے اندر مبتلا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا مسئلہ چل رہا ہو، دنیا اس حالت میں نبی پاک علیہ السلام کو بتائی گئی۔ حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی ختم ہونے والی ہے جیسے وہ بڑھیا آپ کو قریب الختم نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ دنیا اتنی ناپائیدار چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، انا وہو کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں۔ مان لیجئے کہ میں ہوں تو بس یہ قیامت ہے، میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہیں۔ قیامت آنی ہے اور دنیا کو تباہ اور برباد ہو کر ختم ہو جانا ہے۔ یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے ٹوٹ پڑے گا، سورج جو چمک رہا ہے ٹوٹ پڑے گا، یہ دھرتی جو مجھے اور آپ کو سنبھال رہی ہے یہ کوئی پائیدار چیز نہیں، آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ سورج ہمارے مابین موجود تھا، چلا گیا، رات ہے چلی جائے گی، کل صبح میں جب سورج طلوع ہوگا۔ میرے بھائیوں میں اور آپ آج ہیں، یہ آنکھ کھلے ہوئے ہیں، سورج جیسے گیا ہے میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، اور دن آئے گا دوبارہ، میری اور آپ کی زندگی دوبارہ اللہ کے ہاں ایسے ہی آئے گی۔ میدان محشر میں اللہ ہم تمام کو کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ دنیا میں تم گئے تھے تو کس مقصد سے اور کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دینا ہے یقینی، اور اس وقت تک ابن آدم کے پاؤں وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ اپنے رب کو جواب نہیں دے گا۔ دنیا کی یہ ناپائیداری، یہ اتنی ہیچ دنیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة لما سقى منها شربة ماء كافرا، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت رب ذوالجلال کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی ایک کافر کے گھونٹ تک بھی پانی اللہ نصیب نہیں کرتے۔ جو خدا کا انکار کرے خدا اس کو راحت پہنچائے نہیں۔ اب یہ جو راحت وہ مجھے اور آپ کو راحت نظر آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ راحت ہے ہی نہیں، یہ بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ اے انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں جائے گا، مٹی کھا رہا ہے، مٹی پہن رہا ہے، مٹی بنا رہا ہے، مٹی کو لے کے فخر کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھ مٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کیے ہیں، میں اور آپ کھا رہے ہیں وہی چیزیں ہیں جو مٹی سے نکل رہی ہے، میں اور آپ پی رہے ہیں وہی چیزیں جو مٹی سے نکل رہی ہیں، میں اور آپ پہن رہے ہیں وہی چیزیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہے، میں اور آپ رہ رہے ہیں انہی چیزوں کے اندر جو مٹی کی ہیں،
میں اور آپ فخر کر رہے ہیں سونا چاندی اور زواہرات اور ہیروں کو لے کر جو مٹھی سے نکل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب تو دنیا سے جائے گا ان میں سے ایک چیز بھی کام آنے والی نہیں, ایک چیز بھی. بس یہ آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا, یہ آنکھ بند ہوگی تو پتا چلے گا. کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, دنیا رش کر رہی ہے. اللہ نے بلا کی طاقت اور قوت دی ہے. قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا, ایک تنکا پیسے کا ایک ذرہ کام آنے والا نہیں. جسم کی کوئی طاقت کام آنے والی نہیں, عہدے کام آنے والے نہیں, قبیلے کام آنے والے نہیں, نسب کام آنے والا نہیں. کام آئے گا تو کیا ہوگا؟ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا ہے. کون کتنی نمازیں پڑھنا نہیں دیکھے گا, کون کتنا صدقہ کرنا نہیں دیکھے گا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, دلوں کی بھید کو بہت جاننے والا ہے رب ذوالجلال. میرے اور آپ کے لیے یہ جسم کے لیے پیٹ جیسے مرکز ہے, روح کے لیے اللہ نے ویسے دل کو مرکز بنایا ہے. اور اللہ نے کہا کہ اس دل کے اندر صرف مجھے رکھنا, میرے نبی کو رکھنا, میری شریعت کو رکھنا, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آئے گی میں برداشت نہیں کرنے والا, بالکل بھی برداشت کرنے والا نہیں ہوں. میرے بھائیوں, یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اندھے بن کے لگے ہوئے ہیں, ہم میں کا جو اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے وہ بھی پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے, جو پاگل کہتا ہے وہ بھی احمق کی طرح لگا ہوا ہے, جو احمق کہتا ہے عقل مند کی طرح لگا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم میں کے سب خسارے میں ہیں, سب کے سب گھاٹے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پھر ترقی کس کو ہے, فائدے میں کون ہے؟ اللہ نے قسم کھا کے کہا, زمانے کی قسم کھا کے, والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے خسارے کے اندر. کون پھر ٹھیک؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لائے, نیک کام کیے, نیک کاموں پہ جمے رہے, ڈٹے رہے, حق کی وصیت کرتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر کے زندگی گزارتے رہے, آگے بڑھتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن ہم کو یہ سبق دے رہا ہے. آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو جو بوڑھا نظر آیا, حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ بوڑھا نہیں تھا, وہ شیطان تھا. اس کی عمر بھی اس حد کو ہو چکی ہے کہ وہ بھی اب کی جب کی ہے, لیکن اللہ نے اس کو چونکہ وہ قیامت تک مہلت مانگا ہے, اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے. اب وہ اس کو بھگت رہا ہے. آپ کو میں نے پیچھے مڑنے سے اس لیے منع کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اور یہ شیطان آپ کو اپنے فتنے میں پھنسا لے. چلیے آپ آگے بڑھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. عالم مثال میں اس امت کے گناہوں کو دکھایا گیا, اس امت کے گنہگاروں کو دکھایا گیا. کیا چیز دکھائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک قوم نظر آئی جس کے ناخن تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ناخن ہیں. وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہا ہے, اپنا سینہ نوچ رہا ہے, اپنا چہرہ نوچ نوچ کے سارا گوشت نکال رہا ہے, جڑ رہا ہے, پھر نکال رہا ہے, پھر جڑ رہا ہے, اور اپنا سینہ نوچ رہا ہے, اور وہ پھر سے جوڑ رہا ہے, پھر سے نوچ رہا ہے. اس کو ہمیشہ کی ایسی تکلیف کے اندر رکھ دیا گیا. حضرت جبرائیل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا چیز ہے, یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے میرے بھائیوں بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں, پیٹھ کے پیچھے کسی کا برا کہتے ہیں, اپنے دلوں کے اندر کینہ پالتے ہیں, حسد پالتے ہیں, بغض اور عداوتیں رکھتے ہیں, دشمنیاں اپنے اندر رکھتے ہیں. کل ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ عذاب دیا جائے گا. آگ میں تپائے ہوئے تانبے کے ناخن ہیں, اپنا چہرہ نوچ رہا ہے, سینہ نوچ رہا ہے, اور ہمیشہ اسی عذاب کے اندر رکھ دیا گیا. میرے بھائیو 2 منٹ کے لیے آپ تصور کیجئے, چھوٹی سی سوئی لے کر آپ کے جسم کی گال پہ ایسے چبا دیا جائے تو کیا حال ہو جائے گا انسان کا. تانبے کے ناخن جہنم کی آگ میں تپے ہوئے, چہرہ نوچ رہا ہے, سینہ نوچ رہا ہے. کون؟
اس دل کے اندر کینہ پالنے والا، دشمنی ایک مومن بھائی کی دشمنی پالنے والا، پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت کرنے والا، میرے بھائیو بتائیے کہ کیا آج ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے؟ گھر گھر کے اندر یہ چیز ہے، گھر گھر کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کرتا ہے، ایک بہو دوسری بہو کی غیبت کر رہی ہے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کی غیبت کر رہا ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کی غیبت کر رہا ہے، ایک مسجد دوسرے مسجد کی غیبت کر رہا ہے، ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں، دلوں کے اندر کینہ پل رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ وہ دل ہے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اس لیے کہ اے مومنوں اس دل میں تم مجھے جما لو، میرے علاوہ کسی اور کو اس دل کے اندر جگہ نہیں دینا۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہیں، دانشمند کہہ رہے ہیں، ایجوکیٹڈ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کی تعلیم، ان کی عقل، ان کی دانشمندی اس دل کے اندر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر نحوستیں ہی نحوستیں، خدا کی مدد ہی اٹھا لی گئی، نصرت ہی ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان ایسی خطرناک برائیوں سے حفاظت فرمائیں۔ آگے نبی علیہ السلام اور گزرے، عالم مثال میں ایک شخص اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ وہ پتھروں کو لقمہ بنا بنا کے کھا رہا ہے، ایک خون کی ندی کے اندر ہے، باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن باہر نہیں آ پا رہا ہے، آتا ہے بڑی مشقت سے، فرشتے اس کو ڈھکیل رہے ہیں، منہ کے بل خون کی ندی کے اندر گر رہا ہے، اور وہاں بھوک سے تڑپ تڑپ کر کھانے کو کچھ نہیں ملا تو ندی کے کنارے جو پھترے پڑے ہوئے وہ پھترے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، کھائے نہیں جا رہا اور کھا رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ وہی بندہ اس کے پیٹ کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں اور وہ باہر سے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ اتنی خطرناک سزا یہ کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اے نبی جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں، انٹرسٹ کا پیسہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں، لون کا پیسہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کل جہنم میں اس حالت کے اندر رکھے گا، خون کی غلیظ ندی کے اندر وہ لوگ رہیں گے، پیٹ میں سانپ دوڑ رہے ہوں گے، ان کو نظر آئے گا، سارے لوگ دیکھ کے اس سے کراہ رہے ہوں گے، اور وہ کھانے کو کچھ نہ ملے تو پھترے کھانے پہ مجبور ہو جائے گا اور وہ بھی کھا رہا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس گناہ کی نحوست کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ سود کا ایک درہم اپنی ماں سے 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے اتنا بڑا گنہگار نہیں جو ایک سود کا پیسہ کھا رہا ہے، ایک درہم۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں 1 روپیہ کھانے والا، ماں سے زنا کرنے والا اتنا بڑا گنہگار رب ذوالجلال کی نگاہ میں نہیں جو 1 درہم سود کا کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی خطرناک چیزیں ہیں اور کیسی خطرناک قسم کی وعیدیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو یہ سب عالم مثال کے اندر بیان کیا گیا۔ آگے بڑھے، ایک اور بندہ دکھائی دیا، بیلوں کی طرح چل رہا ہے اور بڑی خطرناک حالت کے اندر، تکالیف کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یار اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ مکمل مال کی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کل میدان محشر میں ان کو ایسے رکھے گا کہ یہ بیلوں کی طرح چریں گے لیکن ان کی بھوک پیاس کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ نہ دینے کی وعید بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اس مال کو کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو گیا جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جو مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر توق بنایا جائے گا انگار کا، اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے پیشانی کو داغا جائے گا، بازوؤں کو داغا جائے گا، پیٹوں کو داغا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون،
یہ وہی چیز ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر اپنے لیے بچا بچا کے رکھتے تھے، غریبوں کا حق مار کے بچا بچا کے رکھتے تھے، لو اپنے رب کی نافرمانی کا مزہ چکو، یہی وہ مال ہے، یہی وہ مال ہے جس کو تم بچا بچا کے رکھتے تھے۔ وہ بندہ بولے گا میں میری نسل کے لیے بچا رہا تھا، میری بیوی کے لیے بچا رہا تھا، وہاں جواب آئے گا کہ کوئی نسل کسی کے کام آنے والی نہیں، کوئی بیوی کسی کے لیے کام آنے والی نہیں، یہاں صرف رب کام آئے گا اور تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہارا رب تم سے ناراض ہے اور اسی نے یہ سزا دینے کا فیصلہ تمہارے لیے نافذ کیا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے تو صحیح کتنا خطرناک عذاب زکوٰۃ کے نہ دینے پر ہے، اور کیسی خطرناک قسم کی وعیدیں ہیں۔ میرے بھائیوں سن لینا تو بہت آسان ہے، سنتے سنتے نیند بھی آتی ہے، جہنم کا تذکرہ ہے۔ 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے چولہے کے اوپر کوئی گرم بھگونا رکھا ہوا ہے، غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو چھالے آ جاتے ہیں۔ انسان کی حیثیت نہیں کہ ان چھالوں کو برداشت کر سکے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ رہے گی، اور اس آگ کے اندر تپا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ کتنی خطرناک قسم کی وعیدیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو وہاں ایک اور شخص کو دکھایا گیا کہ وہ بندہ وہاں پر موجود ہے، ایک بڑے پتھر کی چٹان سے اس کا سر کچل دیا جا رہا ہے، اور پھر سے اس کا سر ٹھیک ہوا، پھر سے کچل دیا جا رہا ہے، پھر سے ٹھیک ہوا، پھر سے کچل دیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ترس آیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کیا چیز ہے، اتنی خطرناک قسم کی سزا؟ میرے بھائیوں غور سے سن لیجئے، حضرت جبرائیل نے بتایا اے نبی جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی اور غفلت برتتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی خطرناک قسم کی سزا ہے، فرض نمازوں کے اندر کوتاہی اور غفلت، اتنی بڑی خطرناک سزا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اس امت کے، بڑے بڑے گناہ، اور ان تمام کے عذابات کی شکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کا اہتمام کر سکیں۔ آج آپ دیکھیے مساجد جتنے محلوں میں ہیں، اگر ایک محلے کے اندر 100 گھر ہیں تو میرے بھائیوں کم سے کم 25 تو نماز میں آنے چاہیے، لیکن آج ہر محلے کا یہی رونا ہے اور مسجد کا یہی رونا ہے کہ مسجدیں تو بڑی عالیشان قسم کی تیار کی جا رہی ہے، لیکن نماز کے لیے وہی 10 سے 15 اس سے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ نماز سوانے کے لیے قوم تیار نہیں۔ ارے قوم سود میں مبتلا ہے، قوم نمازیں چھوڑ رہی ہے، قوم زکوٰۃ نہیں دے رہی، قوم آپس میں ایک دوسرے کا کینہ پال رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں کہاں ہیں، کیسے آئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں آ سکتی ہے، بلکہ عذاب سے امت گزر رہی ہے۔ وہ عذاب جو وہاں دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ آ جائے، اب تو آ جائے کم سے کم کسی طریقے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو وہاں ایک اور چیز نظر آئی۔ ایک بندہ بڑا بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اور اس کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہانڈی وہ ہے جس کے اندر بڑا شاندار گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس گوشت کو کھا نہیں سک رہا ہے، اور بازو میں ایک اور ہانڈی ہے، اس کے اندر انتہائی سڑا ہوا بدبودار کیڑے جھڑ رہے ہیں ایسا گوشت پڑا ہوا ہے، اور وہ بندہ اس گوشت کو کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ تو عجیب و غریب ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ یہ اچھا گوشت نہیں کھا سک رہا ہے اور اتنا غلیظ اور گیا ہوا گوشت یہ بندہ کھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین نے بتایا اے نبی جی آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر اپنی پاک بیوی کو رکھ کر، حلال بیوی کو رکھ کر، بازار کی حرام اور خدا کو ناراض کرنے والیوں کو دیکھ کر ان سے اپنی شہوتوں کو پورا کرتے ہیں۔ حلال بیویوں کو چھوڑ دیے، حلال طریقے کو چھوڑ دیے، اور حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر اپنے ناجائز تعلقات کسی اور سے رکھ کر حرام طریقے سے اپنی شہوتیں پوری کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتاتے ہوئے بیان کیا
کہ اس امت کے جو زانی اور زانیہ ہوں گے، زنا میں مبتلا ہونے والے، غلط طریقے سے اپنی شہوتوں کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر کے بعد جب جہنم میں ڈالے گا تو جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، ویل وادی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ وہ ویل وادی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جہنم ایک دن میں 70 مرتبہ اس ویل وادی سے پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک قسم کی۔ وہ ویل وادی کیا چیز ہے، کس کے لیے ہے؟ اس امت کے جو زانی زانیہ اپنی شہوتوں کو غلط طریقے سے پورا کرنے والے ہیں، ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان غلط قسم کی حرکتیں کرنے والوں کی شرمگاہوں سے اتنا خطرناک اور ایسی زہریلی بدبو آئے گی کہ وہ ویل وادی 70 مرتبہ پناہ مانگے گی کہ یا اللہ یہ کیا خطرناک بدبو ہے۔ اللہ ویسے عذاب کے اندر اس قوم کی زانی زانیہ کو ڈالے گا۔ آج غلط طریقے سے شہوتیں پورا کرنا، یہ تو اب کیا بتائے، لوگ اس کو بھی فیشن کہنے لگے ہیں۔ یہ کوئی فیشن، یہ تو انسانیت سے گئی گزری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کے فیصلے فرمائیں۔ آگے بڑھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم مثال کی ایک اور چیز بیان کی، بتائی گئی۔ وہ کیا چیز؟ کہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے ایک بندہ، بہت ساری لکڑیاں جمع کر رہا ہے، اس کو اٹھانے نہیں آ رہا ہے، وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا، پھر لڑک رہا ہے، اور جا رہا اور لکڑیاں لا کے جمع کر رہا، اور جا رہا اور لکڑیاں لا کے جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا بات ہے کہ یہ جتنے ہیں اتنے ہی نہیں اٹھا پا رہا ہے اور اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اے نبی جی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذمے میں اپنے مومن بھائیوں کے بہت سارے حقوق ہے، وہ اسی کو ادا نہیں کیا کہ مزید اپنے اوپر گناہ ڈال رہا ہے، بہت اپنے اوپر گناہ ڈال رہا ہے۔ ایک کو تکلیف پہنچایا، اس سے معافی نہیں مانگا، ایک اور کو تکلیف پہنچایا، اس سے معافی نہیں مانگا، ایک اور غلط کام کر رہا ہے، اس سے معافی نہیں مانگا، ایک اور کو ڈس رہا ہے، اس سے معافی نہیں مانگا، ایک اور غلط کام کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بتانے کے لیے اپنا ہی نہیں دھویا، دوسروں کی دھونے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ لاتے چلا جا رہا ہے۔ میدان محشر میں حاضر ہوگا، اس کے نیک کام بھی رہیں گے اور برے کام بھی رہیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری نیکیاں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعتاً نیکیاں زیادہ ہوں گی اور پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بتاتے ہوئے بیان کیا، تم جانتے بھی ہو کہ اس امت کا مفلس اور فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے یہاں پیسہ نہ ہو اور جس کے یہاں کم پیسہ ہو تو وہی غریب اور مفلس فقیر نادار ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ نہیں، فقیر وہ نہیں، کل میدان محشر میں ایک بندہ آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حقوق اپنے ذمے میں رکھ کر آئے گا۔ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، بیوی پر ظلم کیا ہوگا، راستہ چلتے ہوئے کسی کا حق مارے گا، اپنے پڑوس کو ستایا ہوگا، یا کسی اور کے ساتھ کوئی اور معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، میدان محشر میں آ کے کھڑے گا، خوش خوش رہے گا کہ میری نیکیاں تو آج میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے یہاں وہ سارے لوگ آئیں گے جن کو ان کے حقوق لینا تھا، آ کے بولے گا کہ یا اللہ، اس نے میری فلانے وقت میں میری غیبت کی تھی۔ اللہ کہیں گے کہ اس کا کیا حق ہے؟ بولے گا معافی۔ اللہ کہیں گے اب معافی نہیں، یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں، جتنا کچھ کرنا تھا یہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اب کھل چکی ہے، اب یا تو ثواب یا تو سزا۔ اب اللہ کہیں گے کہ اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے نامہ اعمال میں سے اٹھا کے اس کو لکھ دو۔ وہ نیکیاں لے کے خوش خوش چلا جائے گا۔ ایک اور آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں دشمنی کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ نیکیاں اٹھاؤ، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، بھیج دیا جائے گا۔ ایک اور آئے گا، آگے کہے گا کہ یا اللہ، میرا پڑوسی تھا اور مجھے بڑی تکلیف پہنچایا تھا۔ اللہ کہے گا نیکیاں اٹھاؤ، ڈال دو۔ ایک اور آئے گا، یا اللہ، یہ مجھ پر ناحق ظلم کیا تھا، نیکیاں اٹھاؤ، ڈال دو۔ آتے جائیں گے، نیکیاں ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے۔
پہاڑوں جیسی نیکیاں زندگی میں کمایا تھا ساری ختم ہو چکی ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ اس پر میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اب کیا ہوگا؟ اچھا جو آئے ہیں اس کے نامہ اعمال میں گناہ چیک کرو، گناہ دیکھے جائیں گے، کہیں گے کہ اس سے اتنے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور ڈال دو، اور ڈال دو، جتنے آئیں گے ساروں کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ پہاڑوں جیسے گناہوں کو لے کر اس کو اوندھا منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ مفلس ہے، یہ ہے میری امت کا فقیر اور تنگ دست، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس کو عالم مثال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے لکڑیاں اکٹھا کرنے والے کی شکل میں اس کو بیان کیا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو وہاں ایک اور چیز دکھائی گئی، بعض لوگوں کے ہاتھوں میں جہنم کے چھریاں اور قینچیاں ہیں، اور وہ ان قینچیوں کے ذریعے سے اپنے ہونٹ اور اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ کاٹ رہے ہیں۔ ہونٹ جڑ گئے پھر کاٹے، زبان جڑ گئے پھر کاٹے، وہی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اتنی خطرناک سزا یہ کس کے لیے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ اے نبی جی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ خدا کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ نے صاف پوچھا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہیں کہتے کیوں ہو تم لوگ؟ جو کیا وہ بتاؤ آ کر۔ پیچھے کچھ اور کر رہا ہے، سامنے کچھ اور بتا رہا ہے، پیچھے کچھ اور کر رہا ہے، سامنے کچھ اور بتا رہا ہے۔ ایک اور یہ بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے کہ قوم کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر میں دوسروں کو تو نصیحت کر رہا ہے، دوسروں کو تو نیکی کی ترغیب دے رہا ہے، دوسروں کو تو اچھائی پہ آنے کی بات کہہ رہا ہے، لیکن خود عمل میں زیرو ہے، فیل ہے بالکل۔ سامنے کچھ اور بک رہا ہے اور پیچھے وہی سارے کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں۔ اور ان لوگوں کی سزا کل قیامت کے دن یہ دی جائے گی کہ جہنم کے درانتیاں اور جہنم کے چاقواں، جہنم کے قینچیاں ہاتھوں کے اندر دیے جائیں گے، اس کے ذریعے سے اپنے ہونٹ اور اپنے زبانوں کو وہ لوگ کترتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی گئی۔ آگے بڑھے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم مثال سے آگے بڑھا دیا گیا۔ اب جا رہے ہیں کہاں پہنچے؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے یہاں پہنچے۔ براق سواری وہاں اتری جہاں انبیاء اس زمانے کے اپنی سواری باندھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر اپنی سواری کو لے گئے۔ اب وہ کہاں باندھتے تھے؟ جگہ کا اندازہ حضرت جبرائیل امین آئے اور اپنی انگلی سے ایسے سوراخ کر کے بتائے، تو وہاں جہاں پہلے سے سواری باندھنے، نکیل باندھنے کے لیے جو جگہ ہوتی تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ حضرت جبرائیل اپنی انگلی سے اس کو ایسے کیے تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی وہاں پر اپنی سواری باندھے اور آگے چلے۔ وہاں جانے کے بعد انبیاء سارے کے سارے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب انتظار میں ہے کہ نماز ہوگی، تو آگے کون بڑھے؟ حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی اور آپ کی اقتدا میں سارے انبیاء نماز پڑھے۔ یہ بتانا تھا کہ یہ نبی سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے۔ نماز ہوئی، نمازوں کے بعد ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد ہر نبی اپنے اپنے اعتبار سے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ نماز کے بعد 3 پیالے لائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، ایک پیالہ پانی کا ہے، ایک اور پیالہ شراب کا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے نبی جی آگے بڑھ کر اپنے اختیار سے کسی کو لے لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو لے لیے۔ حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ دین فطرت کو لے لیے ہیں، فطرت انسانی کو آپ لے لیے ہیں۔ اگر آپ شراب کو لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی، تباہ برباد ہو جاتی۔ اگر آپ پانی کو لیتے اپنے اعمال کے ذریعے سے کبھی کی غرق کر دی جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو لیا ہے، دین فطرت کو لیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو دین فطرت پر بچانے کے لیے اور لانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں من جانب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو مہیا ہو رہی ہیں۔
اور آپ نے ہمارے نبی کی چاہت اور منشا ہم دین فطرت پر، دین اسلام پر باقی رہے۔ دیکھیے یہاں رک کر ایک چیز جاننے کی ہے، فطرت انسان کی ایک الگ ہے، شریعت وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی کو بھی رکھا ہے، برائی کو بھی رکھا ہے، کسی کو نرم بنایا ہے، کسی کو گرم بنایا ہے، کسی کو ٹھنڈا بنایا ہے، کسی کو بڑا تیز بنا دیا ہے، اور ہر ایک کا مزاج الگ الگ۔ ایک ہی ماں کے پیدا ہونے والے اور ایک ہی ماں کے دودھ پینے والے چار اگر ہوں، چاروں بھی برابر نہیں ہو سکتے، سب الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور کہا کہ تم اب ایک رہ کے دکھاؤ، ایک طریقے پر چل کر آؤ۔ یہی امتحان ہے، دنیا میں آنے کا سب سے بڑا یہی امتحان ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام کو وہ طریقہ بتایا گیا، اللہ کے نبی نے ایک طریقہ دے کے گیا اور کہا کہ تم کو خدا کے یہاں کامیاب ہونا ہے، اس طریقے پر آنا ہے، اس طریقے پر آنا ہے۔ نہیں میں مزاج کے گرم ہوں، جائیے جہنم کے اندر، نہیں میں مزاج کے تیز ہوں، جائیے جہنم کے اندر۔ اللہ یہی کہے گا کہ تو گرم ہے، تو تیز ہے، وہ نہیں۔ اللہ کہے گا کہ یہ میرے نبی کا بتایا وہ طریقہ، اس سے آئیے چل کر، یہ طریقہ ہے۔ کسی کو بولنا ہے اس طریقے سے بولو، اور کسی کو روکنا ہے اس طریقے سے روکو۔ کسی نے تم کو تکلیف پہنچائی، صبر سے کام لو، انسانیت سے کام لو، دعاؤں سے کام لو، اپنے مومن بھائی کا دل خوش کرنے کے ذریعے سے کام لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف ہم کو یہ نہیں کہ مسجد کی صرف 5 نمازیں دے کر گئے، نہیں، مسجد نہیں، ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر قبر کے گڑھے تک، بلکہ قبر میں ڈال کے مٹی ڈال دی گئی، پھر کیا کرنا ہے وہ بھی بتا کر گئے، وہ بھی بتا کر گئے۔ اللہ کہتے ہیں اس طریقے پر آئی، یہ ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے پر آئیں گے تو کامیاب۔ اگر اس طریقے سے ہٹیں گے تو وہ طریقہ ہمارے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام اس دودھ کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک کتابوں کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں میں کہ اسی براق کے ذریعے سے آپ کو لے جایا گیا، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نہیں، بلکہ جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، آسمان سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے ذریعے سے دنیا والوں کی روحیں جاتی ہیں آسمان تک، فرشتے جس کے ذریعے سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ والی سیڑھی لائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام اس سے آگے چلے، پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں کا جو محافظ تھا اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ جبرائیل۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا کہ ہاں، محمد رسول اللہ ہے۔ کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اب اس نے دروازہ کھولا، آپ علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی کے لیے ویلکم، میرے نیک بیٹے کے لیے ویلکم۔ آپ نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے اللہ کے نبی نے حضرت آدم کے دائیں حصے میں دیکھا، حضرت آدم کبھی دائیں طرف دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ان کی داہنی طرف نیک لوگ ہیں، نیک کردار، نیک فطرت، جن کو اللہ نے چن لیا، اپنا بنا لیا، وہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ بائیں طرف ان کے بد کردار، بد فطرت، جو جہنم کے مستحق ہیں، جن سے اللہ ناراض نہیں، یہاں وہ لوگ ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کی امت کے اندر ہم آئے ہیں، حضرت آدم ان کے بعد اور 1.25 لاکھ انبیاء تقریباً آئے، اللہ نے وہاں نہیں، اپنے چہیتے نبی کی چہیتے امت کے اندر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہو کر بھی اپنے کردار اور کیریکٹر، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کے ذریعے سے اگر حضرت آدم کی بائیں والی اولاد کے اندر ہو جائے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنا کلام دیا، اپنا نبی دیا، شہیدی امت بنا کے دیا، اور کیا کہا؟ ایک عمل کرو 70 کے برابر اجر دوں گا، 10 نیکیوں کے برابر اجر دوں گا۔ اگر ہم اس کی بھی قدر نہیں کیے اور بائیں ہاتھ والی قوم کی طرف چلے جائیں
اور بد کردار بد فطرت ہو کر جہنم کے مستحق بن جائیں، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ الغرض اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے چلے تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے پانچویں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور آگے بڑھے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ سارے چلتے ہوئے راستے میں سب کے ساتھ سلام کلام ہو رہا ہے، سب ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں۔ آگے چلے تو اب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ یہ جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے اوپر فرشتوں کا ایک قبلہ ہے، اور فرشتے وہاں آ کر طواف کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے انسان خانہ کعبہ کے اطراف گھوم رہے ہیں، وہاں فرشتے وہ بیت المعمور کے اطراف گھومتے ہیں اور وہاں طواف کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ارے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا کا نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا، نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ رب ذوالجلال کی جلالت شان میں ذرا برابر، تنکا برابر بھی فرق آنے والا نہیں۔ کیوں؟ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتے عبادت کرنے والے کتنے؟ ایک فرشتہ ایک مرتبہ یہاں سے گزر گیا، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں جو رب کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کو ان فرشتوں سے افضل مقام دوں گا، تم میرے گھر آ جاؤ اور میرے یہاں سر جھکا لو، میرے نبی کے دین کو مان لو۔ ہم اس مقام کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کی جو ناپید اور ختم ہونے والی حادث دولتیں اس کے پیچھے اپنی زندگی لگا رہے ہیں، اور اس بہترین مقام کو ہم وہاں پر چھوڑ رہے ہیں۔ الغرض حضرت جبرائیل امین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اور آگے بڑھے، اب وہاں سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ یہاں دنیا سے نیچے جاتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے کی آخری انتہا سدرۃ المنتہا، بس اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے عرش سے جو احکامات آتے ہیں وہ آتے ہوئے وہاں سدرۃ المنتہا تک، اس کے نیچے اب نیچے والے ایک الگ فرشتے ہیں، اوپر والے ایک الگ فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین وہاں تک لے گئے، اور وہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا، اے نبی جی اب آپ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ کہتے ہیں کہ رف رف نامی ایک چیز لائی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور آگے کی طرف جا رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ثم دنا، اور قریب ہوا، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال کے عرش کے قریب، وہاں بالکل چند حجابات مقدسہ کی آڑ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمائے۔ نور ہی نور، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میں ایک نور اعظم کو دیکھا ہوں، ایک نور اعظم بڑا بہت بڑے نور کو میں نے دیکھا ہوں۔ اب یہاں رک کر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے دیدار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ دونوں قسم کی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بعض روایتوں میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوا، اور بعض روایتوں میں کہ دل اور آنکھ دونوں کو نصیب ہوا ہے۔ اس طریقے کی دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ ہم کلامی کی۔ کیا ہم کلامی کی؟ قرآن کریم اس کو مبہم رکھا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جو کچھ ڈالنا تھا دل میں ڈالا، جو کچھ بولنا تھا دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بتا دیا گیا۔ اب میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے 2 ہدیے دیے، بہت بڑے ہدیے۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں بلا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔
یہ آپ کو اور آپ کی امت کو دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہدیہ دے رہے ہیں، لیکن آج ہماری ناقدری اور بے حسی کی یہ بات ہے کہ وہ 2 آیتیں پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے، پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ 2 آیتیں کون سی ہے، وہ 2 آیتیں پڑھنے بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اور آپ کی امت کے لیے خاص ہدیہ ہے، خاص ہدیہ ہے۔ سورہ فاتحہ اور یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نبی کریم علیہ السلام کو دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوسرا ہدیہ 50 نمازیں دی گئی، 50 نمازیں۔ نماز کیسی؟ اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا فرشتوں کو کہ بعض فرشتے خدا کی عبادت میں ہیں تو کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہی کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین نے بیان بتایا کہ یہ جب سے پیدا ہوئے جب سے کھڑے ہیں قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ بعض رکوع میں تو ہمیشہ رکوع میں، بعض سجدے میں تو ہمیشہ سجدے میں، بعض قیدے میں ہیں تو ہمیشہ قیدے میں۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی عبادت سب کے سب کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، آسمانوں میں جو ہیں، زمینوں کے اندر جو ہیں، ہواؤں کے اندر، سب کے سب خدا کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، بس انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ بعض محدثین نے اس حدیث کی روشنی میں بتایا کہ جو جمادات قسم کے یعنی درخت وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہیں، یہ پہاڑ وغیرہ قسم کی چیزیں ہیں جمادات، وہ ہمیشہ بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کے اندر ہیں۔ جو نباتات قسم کی ہیں وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے خدا کی عبادت کی شکل میں ہیں۔ جو جانور چرنے والے ہیں وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں خدا کے یہاں عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جو زمین پر رینگنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں خدا کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو عبادت کے جو طریقے دیا، اس امت کو اور انسان کو جو اشرف الخلائق ہے، ساری مخلوقات کی عبادتوں کو جمع کر کے دیا کہ تم نماز پڑھ لو۔ یہاں کھڑنا بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، اور سب کے سب خدا کی یاد میں ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح، ساری کائنات اپنے رب کی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہے، اپنے رب کی اطاعت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سرکشی اور نافرمانی کرنے والا ہے تو یہی حضرت انسان ہے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت کچھ نہیں، خدا صرف ایک رگ دبا دے حیثیت نہیں رہے گی، دماغ کی ایک رگ کا خون سکھا دے پاگلوں اور کتوں کی طرح روڈ پہ آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں کوئی حیثیت انسان کی نہیں، کوئی حیثیت انسان کی نہیں۔ 2 منٹ کے لیے ہوا رک جائے، 2 منٹ کے لیے پیشاب بند ہو جائے، 2 منٹ کے لیے اگر پیشاب رک جائے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، زبان کی حس مر جائے، کیا کر سکتا ہے آدمی؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں ارے یہ اتنا گیا گزرا، اس کے باوجود پھر بھی تکبر کر رہا ہے، اپنی بڑائی جتلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی کتابوں کے اندر یہ بھی ایک نقطہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی تھی تو اللہ نے پوچھا اپنے نبی سے کہ اے نبی جی آپ کو سب سے زیادہ کون سا لقب اور کون سی صفت آپ کو پسند اور محبوب ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا مجھے عبدیت زیادہ محبوب ہے، میں آپ کا بندہ بن کے رہوں، غلام بن کے رہوں، یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیتیں آئی، اسراء کی جو آیتیں آ رہی ہیں، اللہ نے وہاں یہی آئے سبحان الذی اسری بعبدہ، جو معراج میں لے گیا اپنے بندے کو، اپنے نبی کو بھی نہیں کہا، اپنے حبیب کو بھی نہیں کہا، سید الاولین والآخرین کو نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں بعبدہ، جو اپنے ایک بندے کو لے کر گئے۔ کیوں؟ یہ عبدیت کا وصف، یہ تواضع، ایک سامنے والے کے ساتھ کچھ تو جھکو، یہ میرے نبی کے سب سے زیادہ محبوب وصف تھا۔ یہی تو وہ چیز تھی، یہی تو وہ اخلاق و کردار تھے جس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام بغیر طاقت کے، بغیر ہتھیار کے اپنے اخلاق اور کردار دکھا کر ساری دنیا کو فتح کیے۔ آپ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے آ کر جھک گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو الغرض 50 نمازیں دی گئی، خاص طور سے دی گئی۔ اس سے پہلے کسی امت کو اتنی نمازیں نہیں دی گئی تھی، اسی امت کو دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ لیے ہوئے واپس آئے، 7واں آسمان پار کیے نیچے آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟
حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے دنیا میں کلام کیے ہوئے تھے، تو وہ مقام ناز پر تھے، یعنی اپنے رب سے کلام کرنا ان کو بڑا پسند تھا اور وہ اس کا طریقہ جانتے تھے، اس کے علاوہ کسی نبی نے بات نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولے کہ 50 نمازیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ارے بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کر کے آیا ہوں، خوب تجربہ کر کے آیا ہوں، 2 نہیں پڑھ سکی میری امت، آپ کے 50 پڑھ لیں گے؟ ارے نہیں ہو سکتا، میرا اچھا خاصا تجربہ ہے، آپ جائیے اپنے رب سے کہیے کہ کچھ تخفیف ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے گئے، بولے کہ 5 معاف، پھر آئے، پھر سے حضرت موسیٰ نے وہی کہا، ارے 2 نہیں پڑھ سکی آپ کی قوم 45 کیسے پڑھ لے گی، 45 کیسے پڑھ لے گی؟ پھر سے جائیے آپ، پھر سے گئے، پھر سے گئے، پھر سے گئے، 9 مرتبہ چلے گئے، 9 مرتبہ۔ 10ویں مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے نبی جی پھر سے جائیے، کچھ اور تخفیف کرا لیجئے، ارے میری قوم 2 نہیں پڑھ سکی، 5 کہاں سے ہوگا؟ چلیے 1 آدھ زیادہ ہو، حرج کی بات نہیں۔ ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک لطیفہ، ایک جگہ حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، ایک بندہ وہاں اٹھ کے کھڑا ہوا، ارے وہ بار بھی چلے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا، وہی ٹینشن ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے، مولانا عاقل صاحب اس کو بارہا بیان کرتے تھے، ارے حضرت موسیٰ اتنا رحم کر کے بولے ایک اور بار چلے گئے تو کام ہی ختم ہو جاتا تھا، وہی ٹینشن ہی ختم زندگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں کہنے لگے کہ یہ میری امت کو ملا ہوا ہدیہ ہے، 50 تھا 45 کم ہو گیا ہے، 5 ہی تو رہ گئے، صرف 5، وہ بھی لے کے جاؤں تو کیا ہدیہ واپس کر دوں؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئے دوبارہ واپس جانے کے لیے، اور ایک امید لے کر آئے، نہیں میری قوم میری امت میرا ساتھ دے گی، میری امت میرے اس لانے کی لاج رکھے گی۔ اللہ کے نبی واپس ہو رہے ہیں، ندا دی گئی کہ اے محمد 1 اگر پڑھ لے اس کے بدلے 10، 1 اگر پڑھ لے اس کے بدلے 10، 5 اگر پڑھ لے اس کے بدلے 50۔ اللہ کے یہاں سے کوئی چیز چل گئی واپس نہیں لی جاتی، ہم چلو ہمارے یہاں سے وہ چیز نافذ ہو گئی، وہ ثواب بھی نافذ ہو گیا، اگر آپ کی امت کے لوگ 5 پڑھ لیں گے 50 کا اجر دے دوں گا، 50 کا اجر دے دوں گا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے، سوچئے تو صحیح کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاج رکھ رہے ہیں، ایک امید لے کر آ رہے ہیں کہ میری قوم میرا ساتھ دے گی۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے مساجد کی صورتحال اور گھروں کی صورتحال کو دیکھ کر کہ وہ 5 کے لیے بھی آج قوم تیار نہیں، وہ 5 کے لیے بھی آج قوم تیار نہیں۔ میرے بھائیوں واپس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یہاں آئے، کیا وقت؟ ابھی فجر کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، اتنی قلیل مدت کے اندر یہ سارے کے سارے چیزیں دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں رک کر یہ جو یہود اور یہ جو انگریزی طبقہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بتائیے، 1-2-3 گھنٹے کے اندر اتنا سب کچھ، جس کو بولنے کے لیے 2-3 گھنٹے ٹائم چاہیے، اور یہ سارا کا سارا دیکھ کر آگے اتنی قلیل مدت کے اندر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز ہوئی تو صحابہ کو یہ بات بتائی، کفار مکہ مذاق اڑانے لگے، ارے محمد ابن عبداللہ جس کو یہ لوگ نبی کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہو، بہکی بہکی باتیں بتا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک کافر حضرت ابو بکر کے یہاں گیا اور جا کے کہنے لگا کہ ابو بکر اگر کوئی بندہ ایسی بات کہے تو تم کیا اس کی تصدیق کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ کون کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہی محمد ابن عبداللہ جس کو تم نبی کہتے ہیں، اگر میرے نبی کہہ رہے ہیں تو میں آنکھ بند کر کے کہوں گا کہ وہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ میں نے اس سے بڑی بڑی چیزوں کے اندر نبی پاک کی تصدیق کی ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟
اسی وقت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا کہ نبی کو سچا قرار دینے والے، نبی کو سچا قرار دینے والے۔ میرے بھائیو، آج یہ جو قومیں ہیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو فطری طور پر نبی پاک کے دشمن ہیں، اس امت کے دشمن، اس دین کے دشمن ہیں، وہ آج ایسے نظریے بنا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، سائنس ریسرچ ایسا نہیں بتاتی ہے، فلاں ریسرچ ایسا نہیں بتاتی ہے، فلاں ریسرچ ایسا نہیں بتاتی ہے۔ حد تو یہ کہ آج ہمارا ایجوکیٹڈ جو کہا جاتا ہے حلقہ اور طبقہ، وہ لوگ نبی پاک کی معراج پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور وہ آج کہتے ہیں کہ ارے اسلام کے اندر بازی ایسی باتیں وہ سمجھ میں آنے والی نہیں۔ میرے بھائیو، اسلام ہی ایسا ہے کہ سمجھ میں آنے والا نہیں، کرنا پڑے گا، ورنہ تو مسجد میں آؤ اٹھک بیٹھک کرو، یہ کون سی سزا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سمجھ میں آئے کر، نہیں سمجھ میں آیا کر، باہر دو صورت کرنا ہے، نہیں مانے تو اب مر کے دیکھو، کہیں جنت نظر آئے گی تو کہیں جہنم نظر آئے گی۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا بڑا عطیہ لے کر آئے ہیں۔ اب ایک اور عطیہ اس امت کو جو خاص طور سے دیا گیا ہے، اس امت کے افراد اگر بڑے بڑے گناہ بھی کر لیں، سچے دل سے انسانوں کے حقوق معاف کر کے، انسانوں سے معافی چاہ کر اگر رب کے دربار میں توبہ کر لیں، اللہ بڑے بڑے گناہوں کے عادی شخص کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس امت کا خاصہ ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی امت کے اندر ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں کا عادی ہوتا، اس کی سزا یہ کہ ہمیشہ کی جہنم میں ہے۔ اس امت کے ساتھ ایک خاص انعام یہ کیا گیا کہ اگر اس امت کا بڑے بڑے گناہوں کا عادی شخص بھی اگر توبہ کر لیا، اللہ اس کی توبے کو قبول کر کے اس کو معاف فرما دے گا۔ اگر توبہ نہیں کیا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جہنم میں اس کی گناہوں کی سزا دے کر اس کو جہنم سے نکال کر دوبارہ اس کو جنت کے اندر داخلہ دلوا دیا جائے گا، اگر اس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہو۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک اور عطیہ اس امت کو جو عطا کیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو کسی امت کو نہیں دیا گیا، وہ یہ ہے کہ مذہب کی کتاب اور مذہب اس امت کے بعض افراد کے سینوں کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی قوم کے، کسی نبی کی امت کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ ساری کی ساری کتاب سینے کے اندر موجود ہو اور ساری کی ساری شریعت سینے کے اندر موجود ہو۔ میرے بھائیوں، وہ اولیاء اللہ اور فقہاء ہیں، حفاظ کرام، علماء دین متین، اس امت کا خاصہ ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک گفٹ اور ہدیہ ہے۔ آج اس امت کا حال دیکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گفٹ اور ہدیہ کیا ہے، آج اسی کو قوم پیروں تلے ڈال کے روندنے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا خطرناک قسم کا مرض ہے۔ جب بھی شریعت اور اہل شریعت سے قوم دور ہو جائے گی، اب کسی قسم کی خیر اور خوبی کی امید اس سے نہیں رکھی جا سکتی ہے، بالکل بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ کوئی قوم تباہی کے دہانے پر اس وقت پہنچتی ہے جب قوم اپنے مذہب کے رؤساء کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے مذہب کے رؤساء کو جب چھوڑتی ہے، جب ان کے بارے میں غلط قسم کے خیالات اپنے دلوں کے اندر بٹھاتی ہے، تو بس اب امت کی پامالی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہدیہ تھا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اور چیزیں دی گئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اسلام اور مسلمان کا لقب، اسلام اور مسلمان کا لقب، یعنی نبی کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے اور اس مذہب کو اسلام نام دیا جائے، یہ بھی اسی امت کا خاصہ ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو نبیوں پر ایمان لاتے تھے، ان کو مسلمان نام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو کچھ اور نام دیا جاتا تھا۔ مسلمان نام کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ خوب اپنے رب کی اطاعت کرنے والا، سر اطاعت خم کرنے والا، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے والا، حق پر سر جھکانے والا۔ اب اگر سر جھکانے کی کیفیت ہی نہ ہو تو اس کو کہاں سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ سر جھکانے کی کیفیت ہی نہ ہو تو کہاں سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک اور بات آخر میں بتا رہا ہوں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو جو دین دے کر گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہی ایک کسوٹی اور معیار ہے، اس پر آئیں گے تمہارا دین قبول کیا جائے گا، اس سے اترو گے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے دودھ کی دکان میں ہم دودھ لے کر جاتے ہیں تو دودھ خریدنے والا اس کو چیک کرنے کے لیے اپنا ایک آلہ رکھتا ہے، اس آلے کے معیار کے مطابق اگر وہ مکمل اترا تو وہ دودھ لیتا ہے، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اللہ نے بھی دنیا کے اندر جو اعمال کیے جانے والے ہیں ان اعمال کے لیے ایک معیار طے کیا ہے، وہ معیار ہے نبی کا طریقہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اس طریقے پر آئیں گے آپ کا کیا کرایا قبول ہے، اس طریقے سے ہٹیں گے تو آپ کا کیا کرایا سارا کا سارا اکارت اور ضائع ہو جائے گا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنی جانب سے من گھڑت چیزیں مذہب کے اندر لا لیے ہیں۔ مثال کے طور پر شب معراج کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اس رات کے بارے میں کہ یہ جگنے کی رات ہے۔ کس نے بتا دیا بھائی جگنے کی رات ہے؟ نبی کبھی بتائے نہیں، صحابہ کبھی کیے ہی نہیں، تابعین کبھی نہیں کیے، اولیاء اللہ کبھی نہیں کیے، تو جگنے کی رات آ گئی کہاں سے؟ بلکہ میں نے ابھی بتایا آپ کو شروع میں کہ تاریخ طے ہوئی ہے مدینہ ہجرت کر کے جانے کے بعد، اور یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہجرت کرنے سے پہلے ہی۔ تو ہم کیسے طے کر سکتے ہیں کہ یہی تاریخ ہے اور یہی فلاں ہے، یہی فلاں ہے؟ اور بعض لوگوں نے اس رات کے بارے میں یہ کہا کہ اس رات میں ایک نماز ہے، وہ نماز پڑھیں گے تو 700 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نہیں، ارے فرض چھوڑ کے 2 رکعت نفل پڑھ لینے سے اتنا زیادہ کیسے مل جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں، اور ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، موضوع اور من گھڑت روایت، موضوع اور من گھڑت روایت۔ ایسے ہی روزوں کے بارے میں بھی اس رات کے بعد جو دن آتا ہے اس دن کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 700 سال روزے کا ثواب ملے گا۔ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ کون بتائے؟ نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ فقہاء نے۔ تو پھر ہم تک کیسے آ گئی وہ بات؟ یہ موضوع اور من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں جو اس دین کے اندر رائی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ جو میرے دین کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرے گا وہ اور اس کی بدعت جہنم کے اندر گرے گی، اور اللہ کے یہاں وہ چیز رد کر دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، عام طور پر خواہ کے یہ جو راتیں آتی ہیں جگنے کی، قوم و ملت اگر چلیے مان لیجئے اگر کوئی کہتا کہ عبادت کی رات ہے تو بھی بات سمجھ میں آتی، لوگوں نے یہ اس کو بتنگڑ بنا دیا اور کہہ دیا کہ جگنے کی رات ہے۔ تو ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھئی یہ رات میں جگنا ہے، کیا تو بھی کرو جگنا ہے۔ مسجدوں میں آؤ، نیند آ رہی، چلو گاڑیاں نکالو، ویلنگ کرو، بازاروں کے اندر گھومو، شاپنگ کرو، قوم و ملت کا دل دکھاؤ، پڑوسیوں کو تکلیف دو۔ نہیں، ہم کسی رات کے اندھیرے میں کہیں سے گزر رہے ہیں اور ہماری گاڑی کی آواز سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کا پڑوسی اس مومن کی وجہ سے تکلیف میں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ملکی بھائیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، محلے تباہ برباد کیے جا رہے ہیں، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، اور امید یہ رکھ رہے ہیں کہ اب 700 سال عبادت کی ثواب ملے گا۔ ارے جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو حد درجے حماقت اور جہالت کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے اندر آنے والی جو بدعتیں ہیں اور جو خرافات ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو ان تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ رکھے۔ صحیح دین کو، صحیح اسلام کو، صحیح انسانیت کو، صحیح مذہب کو، زندگی گزارنے کے صحیح رنگ ڈھنگ کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔